تو معراج کا جو واقعہ ہوا اس کے پس منظر میں پیچھے بیک گراؤنڈ میں آقا علیہ السلام اسی حرص میں دین اسلام کی تبلیغ و ارشاد کے کام کے لیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا موسم آتا نا تو آپ علیہ السلام کیا کرتے کہ مکے میں جو داخل ہونے والے راستے ہیں جہاں سے حجاج داخل ہوتے تھے حضور علیہ السلام ان راستوں میں چلے جاتے. اب ساتھ میں ابھی تو صحابہ کرام ہے ہی نہیں تو ان راستوں پہ جا کے جہاں سے وہ قافلے والے آتے تھے باہر سے دوسرے ملکوں سے آقا علیہ السلام وہاں پہ جا کے بنفس نفیس خود وہاں کھڑے ہوتے اور قافلے والوں سے آپ ان سے ملتے اپنا ان سے تعارف کراتے اللہ کے ایک ہونے کی ان کو دعوت دیتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے میں اللہ کا رسول ہوں دین اسلام کی طرف ان کو مائل کرنے کی کوشش کرتے. اس اسنا کے اندر اس پیریڈ کے اندر کہیں سے تو مثبت جواب ملتا اور کہیں سے انتہائی منفی جواب آتا. اسی ذوق اور شوق میں آقا علیہ السلام نے ایک دن رخ کیا طائف کی طرف. طائف ایک وادی ہے جو دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت حق دینے کے لیے وہاں تشریف لے گئے. اب جب آپ اس وادی میں پہنچے طائف والوں کے پاس تو آپ نے جب انہیں دعوت دی ایک اللہ کی طرف بلایا اسلام کی طرف بلایا اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے ایک تو دعوت قبول نہیں کی چلو ٹھیک ہے بات یہاں ختم ہو جاتی لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہاں کے سرداروں نے جو کفار تھے سردار تھے وہاں کے سرداروں نے کیا کیا کہ وہاں کے اوباش قسم کے لڑکوں کو گلیوں میں پھرنے والے بدماش قسم کے نوجوانوں کو لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. اب آپ ذرا تصور کریں عسکری فقیر کہتا ہے کہ کتابیں پڑھ رہے ہوں یا بیان سن رہے ہیں نا تو یہ تو الفاظ ہیں تھوڑی دیر 2 منٹ بھی پوری کہانی نکل جاتی ہے لیکن اگر تھوڑا سا ٹھہر کے تھوڑا سا رکیں اور ٹھہر کر ذرا تصور کی دنیا میں چلے جائیں جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ کا محبوب ہے صحیح ہے. اس رسول کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے. یہ وہ رسول ہے کہ اللہ نے جنت بنا کے محبوب کو گفٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے مالک جنت ہے کون مقام کہ آپ کو مالک بنایا گیا. مقام دیکھیں مقام اور مرتبہ دیکھیں یعنی کہ اللہ کے محبوب ہونے کے بعد اس پر کوئی مقام ہے نہیں. بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر تو مقام دیکھیں اور اب پھر کام دیکھیں. ہمیں بھی اپنی عزتیں بڑے پیارے ہیں ہم اپنے بڑے منصب پہ آ رہے ہیں فلاں جگہ ہم بیٹھے ہیں نہ بیٹھے ہیں ہمارا وہاں جانا ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا مناسب رہے گا نہیں رہے گا وغیرہ وغیرہ بڑی سوچیں آتی ہیں نا کام کے ورک کے حوالے سے. اب منصب دیکھیں اور کام دیکھیں. حضور علیہ السلام جیسا منصب تو کسی کے پاس نہیں ہے صحیح. کام کس کا کر رہے ہیں اللہ کا جو اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی آپ اس کام کے لیے نکلے ہیں تو آپ نے اپنے اس منصب کو اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ سنو کہ میں اللہ کا بھی ہوں سنو کائنات میرے لیے پیدا کی گئی ہے سنو میں جنت کا مالک ہوں. ان اختیارات کی تو بات ہی نہیں کر رہے آپ. اختیار موجود ہے اختیار کی بات ہی نہیں ہو رہی منصب کی بات ہی نہیں کر رہے. پیش نظر زبان پہ کیا وہ جو اللہ نے کام دیا ہے اللہ کی عبادت کے اقرار کراؤ. اب بندگان خدا کو مخلوق کو خالق کی طرف لے کے آ جائیں. تو آپ نے جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے بجائے دعوت قبول کرنے کے بدماش قسم کے نوجوانوں کو آسن کے پیچھے لگا دیا. اب کتب میں لکھا ہے کہ ان لڑکوں کے ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں تھیں جسے آپ سونٹی کہتے ہیں سوٹیاں تھیں اور کسی کے ہاتھ میں پتھر تھے. اب ذرا تصور کریں وہ کون مکہ کا مالک وہ اللہ کا حبیب جب وہ اپنے ماں کے شکم میں تھے
اللہ کا حبیب اپنے ماں کے شکم میں تھا، دنیا میں آیا نہ تھا، تو ماں جب چلتی تھیں آمنہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جب چلتی تھی تو فرماتی میرے پاؤں کے نیچے پتھر بھی آ کے موم ہو جاتا تھا، پاؤں میں پتھر نہ چبھے، کس کے؟ محبوب خدا کی ماں کے۔ ابھی تو آپ آئے دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی ماں کے شکم اتھر میں، تو یہ پروٹوکول تھا خدا کا کہ محبوب کی ماں کے پاؤں کے نیچے جو پتھر آئے وہ پتھر کہیں چبھ نہ جائے ماں کے، محبوب کی ماں کے قدم کو، پاؤں کو، اس لیے پتھروں کو حکم تھا کہ جیسے ہی وہ ماں کے پاؤں کے نیچے آئیں وہ اپنی ہیت بدل لیں اور منہ بن جائیں۔ جب آپ کنویں پر آتی پانی نکالنے کے لیے تو اور خواتین کو جھک کے پانی نکالنا پڑتا تھا، مگر جب آپ کنویں پر آتی پانی نکالنے کے لیے تو آپ فرماتے میں جھکنا نہیں پڑتا تھا، پانی خود ہی اوپر آ جاتا تھا۔ یہ پروٹوکول تھا پیدائش سے پہلے، یہ فقیر سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہے، یہ پروٹوکول تھا خدا کا اپنے نبی کے لیے پیدائش سے پہلے۔ ابھی تو نبی نے آنا ہے، بھی آئے، اب آ چکے جس نبی کا پروٹوکول یہ تھا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے پتھر بھی آ کے موم ہو جاتا تھا، آج وہی نبی ہے کہ طائف کی وادی میں اس کو پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ جرم کیا تھا؟ اسی دین کی تبلیغ، جس کے دین کے لیے ورک کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اسی دین کی خاطر آقا علیہ السلام پہ سنگباری ہو رہی، پتھر برسائے جا رہے، پیچھے وہ گنڈے قسم کے لڑکے وہ سوٹیاں آقا علیہ السلام کے جسم میں اتھر پہ ٹچ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور یہی بس نہیں تھا بلکہ وہ اپنی زبانوں سے مغلظات بک رہے ہیں، مختلف قسم کی جنہیں عرف عام میں آپ گالی کہتے ہیں، وہ بکواس کر رہے ہیں، شور شرابہ بھی کرتے جا رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کو انہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے، مذاق بھی اڑا رہے ہیں، اور ایسا نہیں مار رہے، وہ کنکریاں تھیں نا ان کے پاس، وہ تاک تاک کے مار رہے تھے۔ کہاں مار رہے تھے پتہ ہے؟ وہ قدم مبارک کہ جب جبریل آتے ہیں شب معراج حضور علیہ السلام کے پاس اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے، حضور آرام فرما رہے ہیں، تو جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا محبوب آرام فرما رہے ہیں، بیدار کیسے کروں؟ یعنی آواز دینا خلاف ادب سمجھ رہے ہیں، شانہ پکڑ کے ہلانا، بھائی بھیجا تو اللہ نے تھا نا، بھیجا تو اللہ نے تھا کہ جا کے محبوب کو بلا کے لے آؤ۔ تو جبریل السلام آتے اور تو آواز دیتے، شانہ پکڑ کے لا لیتے، نہ تو شانہ پکڑ کے لایا، نہ آقا علیہ السلام کو آپ نے آواز دی۔ جب دیکھا آرام فرما رہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا مولا تیرا حبیب آرام فرما رہا ہے تو اب میں اٹھاؤں کیسے؟ یعنی اب طریقہ تو بتا۔ محبوب کی بارگاہ ہے، جانتے تھے اس بات کو، تو جبریل السلام کا مقام کیا ہے؟ تمام فرشتوں کے سردار ہے، تمام فرشتوں کا سردار، اب تمام فرشتوں کا سردار ہے اور سردار الانبیاء کے پاس آیا انہیں لے کے جانے کے لیے، اٹھانے کے لیے۔ اب فرشتوں کے سردار کی ہمت نہیں ہو رہی کہ میں اٹھاؤں کیسے، تو پروردگار عالم نے جبریل السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل محبوب کے تلووں سے لگا۔ اب پروٹوکول دیکھیں، موازنہ کرتے جائیں، پہلے ماں کا ہم نے بتایا، اب شب معراج ہے اور رسول اللہ کو لے کے جانا ہے، اور جبریل سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے ہونٹوں کو میرے محبوب کے تلووں سے ٹچ کر۔ محبوب جب تیرے ہونٹ میرے محبوب میں ٹچ ہوں گے پھر محبوب بیدار ہوں گے۔ اب ہونٹ ٹچ کرنے کے لیے جبریل کو کتنا جھکنا پڑا ہوگا؟ جبریل علیہ السلام کو کتنا جھکنا پڑا ہوگا؟ کھڑے کھڑے تو تلوے نہیں چومے جاتے، کھڑے کھڑے تو تلوے نہیں چومے جاتے۔ جب آقا علیہ السلام کے تلوے ایسے ہوں گے نا، جب سوتا ہے آدمی پاؤں پھیلاتا تو ایسے ہوتے ہیں نا، اور جبریل جب قدموں کی طرف سے آئے ہوں گے تو جبریل کا پورا چہرہ ہوگا، حضور کے تلوے ہوں گے، صرف بات ہونٹوں کی نہیں، جبریل کا پورا وجود اور پھر جبریل کا چہرہ اور آقا علیہ السلام کے قدم مبارک، یہاں سے بھی نہیں، یہاں سے ایک تو ہوتا ہے نا اوپر سے چومنا، اسی پہ فتوے لگ جاتے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، وہاں اللہ جبرائیل کو حکم دے رہا ہے کہ یہاں سے چوم،
تو جہاں جس تلوے کے اوپر جن پاؤں مبارک کو اللہ جبریل سے چموا رہا ہے، اسی طائف کے میدان میں وہ بدماش قسم کے نوجوان وہ کنکر جو تاک تاک کے مار رہے تھے وہی پاؤں مبارک مار رہے تھے۔ آپ سنتے ہیں نا کہ اتنے پتھر لگے کہ آپ کے جو پاؤں مبارک تھے وہ لہو لہان ہوئے، اور اس قدر خون بہا کہ آپ کے نالے نے مبارک آپ کے خون مبارک سے بھر گئی۔ جب وہ لوگ پتھر مارتے تھے نا تو آقا علیہ السلام کبھی اعلیٰ پاؤں اٹھا لیتے تھے، پھر وہ اس پاؤں پہ مارتے حضور اعلیٰ پاؤں اٹھا لیتے تھے۔ اس اسنا میں سفر چل رہا تھا، اور ہمارا تمہارا نبی دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وہ سب کچھ برداشت کر رہے، اتنے پتھر کھائے کہ لہولان کر لیا اپنے آپ کو۔ پھر ایک مقام پہ آ کے آخر کار آپ بیٹھ گئے، ایک حد ہوتی ہے نا، پھر آپ بیٹھ گئے چادر اوڑھ کے سے۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کا اس وقت نام ذہن میں نہیں آ رہا، وہ آقا علیہ السلام کی کبھی آگے چلتے تھے کبھی پیچھے، تو لوگوں کو روکتے تھے کہ روکو، مت مارو، پہچانو، لیکن انہوں نے جو کرنا تھا سو کیا۔ جب اس انداز میں آقا علیہ السلام کو زخمی کیا گیا اور آپ کا خون مبارک بہا، اور پھر جب آپ جا کے بیٹھے تو اسی وقت پھر پروردگار عالم کی طرف سے فرشتے آ گئے، اور آ کے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان پہاڑوں کے فرشتے ہیں، ان پہاڑوں پر ہماری ڈیوٹی ہے، آپ حکم دیں تو یہ بستی والوں نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا ہے نا، ہم ابھی ان دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس دیتے ہیں، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، آپ کی اجازت درکار ہے۔ اب ہمیں اگر کوئی ایسا پاور مل جائے نا، ہمیں کوئی جن آ جائے نا، کیا حکم ہے میرے آقا، فلاں نے آپ کے ساتھ کی ہے زیادتی، بس بولے، بس پھر آپ چھوٹے، پھر ہم نے تو بولنا پہ جو بن سکتا ہے کر جا کے، جو کر سکتا ہے کر جا کے، انہوں نے بڑا ستایا۔ پاور انسان کو ملتا ہے نا، انسانی کمزوری ہے، پاور انسانی کمزوری ہے، کسی بھی طریقے سے مل جائے، کسی کو کرسی مل جاتی پھر دیکھو اس کا کیا حال ہوتا ہے، کوئی سیٹ مل جائے پھر دیکھو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ دونوں طرح معاملات ہیں، چاہے دنیا کے معاملات میں منصب مل جائے یا دین کے معاملے میں منصب مل جائے نا، پھر سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، تو جو سنبھال جاتا ہے وہ نکل جاتا ہے، جو نہیں سنبھال پاتا پھر وہ نیچے گر جاتا ہے۔ تو دنیاوی اور دینی دونوں منصب بڑے خطرناک ہوتے ہیں، انسان کو اپنا آپ یاد ہی نہیں رہتا۔ اسی لیے غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے بزرگ فرمایا کہ کس بات پہ تو اترا رہا ہے، کس بات پہ تکبر کر رہا ہے، ذرا سوچ تو صحیح، تیرے پیٹ میں کیا بھرا ہے؟ اگر تو نے باہر سے کلف لگا ہوا کاٹن پہن بھی لیا ہے، اور تو نے بڑا مہنگا جوتا بھی پہن لیا ہے، بڑی نفیس تو نے خوشبو بھی استعمال کری ہے، اور اپنے اندر تو جھانک، اپنے سے دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے والے، تو بڑا اچھا تو نے کپڑا پہن لیا ہے، تو نے بڑا مہنگا ترین کپڑا پہنا ہے، تو بڑا لوگوں سے تیرا اسٹیٹس اوپر ہو گیا ہے، لیکن ذرا ایک نظر اپنے اندر تو جھانک، تیرے پیٹ میں کیا بھرا ہے؟ اپنا گٹر اپنے ساتھ ہی گھوم رہا ہے بندہ، اور اس کی نظر ہی نیچے نہیں جاتی۔ اس طرح بزرگان دین توجہ دلایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی بات پہ فرمایا کہ انسان تکبر کرتا ہے، اتراتا ہے، اپنی بڑائی جتاتا ہے، فرمایا کہ حالانکہ وہ 2 دفعہ پیشاب کے مقام سے نکلا ہے۔ بتا رہے تو اپنے اوقات کو سمجھو، اوقات تمہاری کیا ہے، 2 دفعہ وہ پیشاب کی جگہ سے نکلا ہے، تو ساری انسان کی ہوا نکل جائے گی، میں ہوں کون، حیثیت کیا ہے، کس چیز سے تو پیدا کیا گیا، سوچ، پھر کہاں کی کروفر، کہاں کی وہ منصب، اور کہاں کی پھر مٹی رہتی ہے، پھر بندہ واپس اپنی جگہ پہ آتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب انہوں نے فرشتوں نے آ کے عرض کیا نا، تو بس آپ کی اجازت درکار ہے، تو حضور علیہ السلام تو پہلے ہی جانتے تھے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے،
تو فرشتے جب آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فرشتوں سے یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے، انہوں نے بڑا مجھے ستایا اور تم ان کو نیست و نابود کر دو. نہیں، آپ نے فرمایا ان کی بددعا، ان کے کہنے بددعا کرنے کے بجائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے رحمت اٹھائے اور طائف والوں کے لیے آپ نے بددعا کے بجائے دعا فرمائی. دعا کے بدلے دعا یہ تو دیکھی ہے، لیکن بددعا کے بدلے دعا، گالی کے بدلے دعا، تکلیف دینے والے کو دعائیں، یہ آقا علیہ السلام کا منصب ہے. تو آپ علیہ السلام سے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی مولا میری قوم، یہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے. ان کی جو ایذا رسانی تھی وہ آقا علیہ السلام نے اپنے اوپر لے لی. یہ مجھے جانتی نہیں، اور ان کے لیے آپ نے دعائے رحمت فرمائی، ان طائف والوں کے لیے. آپ کی اس دعائے رحمت کی وجہ سے ان طائف والوں کو اللہ نے ہدایت دی. آگے چل کے اللہ نے ان کی نسلوں کو اسلام سے نوازا. تو یہ یہاں سے آپ جب اس طرح دل گرفتہ ہو کہ میں تو ان کو حق کی طرف بلا رہا ہوں اور میرے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، تو آپ بڑے دل گرفتہ ہوئے. دل گرفتہ سے مراد بہت افسردہ ہوا، مایوس نہیں. افسردہ ہونا اور مایوس ہونے میں بڑا فرق ہے. مایوس نہیں ہوئے اپنے کام سے، افسردہ ہوئے اس بات پہ نہیں کہ انہوں نے مجھے تکلیف دی، اس بات پہ یہ کہ میں انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، اس دولت کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. اس بات پہ ان کی فکر میں افسردہ ہوئے. تو اسی فکر میں اور اسی افسردگی کے عالم میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، سوئے، دل پر ایک بوجھ تھا. انہوں نے جو رویہ اختیار کیا تھا آپ کے ساتھ، ایک غم تھا. اب ہم اور آپ کو جو غم لگ جائے نا، تو پھر ہم ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں. کسی کا کوئی جانی نقصان ہو جائے، کسی کا مالی نقصان ہو جائے، تو ہم ایک دوسرے کی ہمت بندھاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں. لیکن یہاں بات تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہو گئے تھے، تو حضور جو سب کا حوصلہ بڑھانے والے ہیں، جو سب کی ہمتیں بندھانے والے ہیں، جو سب کا غم کا مداوع کرنے والے، حضور کے غم کا مداوع کون کرے؟ حضور کے غم کا مداوع اور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے دیکھا کہ محبوب افسردہ ہے اور غم کی کیفیت چھائی ہوئی ہے، تو اب جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کو غلط کرنے کے لیے اور آپ کو خوش کرنے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں. انتظامات کی انتہا دیکھیں، انتظامات کی انتہا تو دیکھیں. اس سفر میں تو آپ سنتے ہیں نا کہ جنت کا مشاہدہ بھی ہے، جنت کا دوزخ کا مشاہدہ بھی ہے، سارے انبیاء کرام سے ملاقاتیں بھی ہیں. مگر اس انعام اور اکرام کی انتہا دیکھیں کہ پروردگار عالم محبوب کے قلب اطہر، اب یہ پروٹوکول کی انتہا ہے کہ محبوب کے قلب اطہر پر غم کی گھٹا چھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غم کو خوشی میں بدلنے کے لیے کیا کیا؟ جو کسی کو عطا نہیں کیا وہ اپنے محبوب کو اس کو عطا کیا. محبوب غمگین ہے، محبوب کو بلا کے لیا، اور محبوب کو بلا کے اور پھر بے حجاب اپنی زیارت کروا کے وہ سارے غم ایک طرف، خوش ہو گیا. اپنے محبوب کو خوشی کا اہتمام اور انتظام تو دیکھو نا پروردگار نے کیسے کیا. لیکن اس کے پس پردہ نے کہا نا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ دین اسلام کی ورکنگ. یہاں سے آپ کو ایک اشارہ اور بھی ملتا ہے کہ جب آپ دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جب آپ کسی قربانی سے دریافت نہیں کرتے، جان سے، مال سے، جو بھی آپ کے حصے آپ لگ جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں کام سے، تو پھر پروردگار اب اس راستے میں جو آپ کو تکلیفیں آتی ہیں، تو پھر ان تکلیفوں کا ازالہ دنیا والا کوئی نہیں کر سکتا. پھر جس کا آپ کام کر رہے ہیں نا، جس مالک کا آپ کام کر رہے ہیں، وہی مالک اس تکلیف کا ازالہ کرے گا.
اور کوئی دنیا میں نہیں کر سکتا. دنیا میں لوگ چار بول تعریف کے بول دیں گے اور کیا کریں گے. یہ ازالہ جسے کہتے ہیں نا، ازالہ کرنا، جو جس کا آپ کام کر رہے ہیں، جس کے مالک کے نوکر بن کے کام کر رہے ہیں، وہی اس کا ازالہ کرے گا. یہ اشارہ دیا ہے شب معراج کی رات میں کہ میرے دین کے ساتھ جو ایسے مخلص ہو کے کام کرے گا تو پھر دیکھو کہ پروردگار عالم کس طرح نوازا کرتا ہے.